یاد کرو وہ دور جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، پانی میں ڈھکیل کے مارا جاتا تھا، اور ویسٹرن کنٹریز میں یورپ وغیرہ میں چڑیل بول کر جلا کے ان کو مارا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ستی پرتھا چلتی تھی جہاں شوہر کے مرنے پر اس کو جلایا جاتا تھا، اگر نہ جلایا جاتا تو اس کو گنجا رکھتے یعنی سر منڈا دیتے اور اس کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ یہاں اس بات کو دھیان رکھا جائے کہ یہ عورتوں کو عزت کس نے دلائی؟ دنیا میں عورتوں کو عزت دلانے والے کون ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے آنے کے بعد سعودی عرب وغیرہ میں جو بچیوں کو دفنانے کا رواج تھا وہ سب بند کرایا آپ نے۔ بچیوں پہ ظلم ہوتے تھے وہ ظلم آپ نے بند کرائے، اور آپ نے بیٹی کی عزت کر کے دکھایا۔ جس دور میں بچیوں کو دفنایا جاتا تھا اس دور میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے کہ بیٹی کا ادب کیا ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کا ادب کرنا بتایا، اسلام میں بیٹی کے مقام کو سمجھایا، اور ہمارے پیارے نبی نے ویسا سب کر کے دکھایا۔ بیواؤں سے شادی نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی شوہر مر جائے تو بیوہ زندگی بھر ایسے ہی دن نکالے گی، وہ دوبارہ اپنی زندگی کو جینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے بیواؤں سے شادی کر کے بتایا کہ بیواؤں کو بھی دوبارہ زندگی جینے کا حق ہے۔ اور آج کچھ بچیاں ایسے پیارے نبی جنہوں نے ان کو آج لوگوں میں مرتبہ دلایا، لوگوں میں ان کا اہمیت بڑھائی، علم سیکھنے کے لیے آج کہتے ہیں لوگ کہ آج بھی 1400 سال بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ہمارے نبی نے تو فرمایا 1400 سال پہلے طلب العلم فرضۃ المسلمہ، یعنی مسلمان مرد اور عورت دونوں کو ایک سا مقام دیا، دونوں کو علم سیکھنا چاہیے، دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے عورتوں کا مقام اتنا بلند کیا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹی سے چلتی ہے۔ اور اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند مقام دیا ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے آج کل بچیاں ایسے پیارے نبی کو چھوڑ دیتی ہے۔ افسوس ہے ان کی قسمت پر اور ان کی سوچ پر کہ جنہوں نے ایسے پیارے نبی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔